موجود ہیں ممتاز ٹریول سروس کے ایم ڈی ممتاز مغل صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ یہ گزشتہ دنوں جو مری میں ایک سانحہ ہوا تھا جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اور آپ چونکہ آپ کا تعلق ہی ٹریولز سے ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کتنا فرق پڑا مری کی سیر و سیاحت پر؟ مری کی سیر و سیاحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اوورآل پورے پاکستان میں اس کے مری کے انسیڈنٹ کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے، جو کہ آج کل ہمارے جو ٹورزم انڈسٹری ہے یہ کافی کرائسس میں جا رہی ہے، کیونکہ مری میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ناران، کاغان، سوات، جہاں کہیں بھی ٹورزم کے حوالے سے جو بات کی جائے تو سب لوگ اس کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، کیونکہ لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا ہے۔ مری میں جو واقعہ ہوا ہے، مری میں جو نقصان ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہاں کے جو لوکل باسی ہیں انہوں نے اتنی خاص توجہ نہیں دی، اور ان لوگوں کی اگر وہ وہاں پہ مدد کرتے، وہاں پہ یہ مسئلہ مسائل نہ ہوتا تو آج ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات نہ ہوتے۔ اوورآل چلیں، اب تو ہمارا سیزن بھی آگے شروع ہونے والا ہے، ساتھ ساتھ رمضان بھی ہے، ابھی تو رمضان کی وجہ سے ویسے بھی ہمارا کام ٹھنڈا پڑ جائے گا، تو آگے سیزن میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اچھا ممتاز مغل صاحب، ویسے اس کا ذمہ دار کون ہے، انتظامیہ یا مقامی لوگ ہیں؟ دیکھیں جی، اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو اس کی ذمہ دار وہاں کے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر انتظامیہ ہیں، کیونکہ روڈ کی بندش کی وجہ سے یہ زیادہ جو جانیں گئی ہیں وہ روڈ کی بندش کی وجہ سے گئی ہیں۔ اگر انتظامیہ موقع پہ کوئی اس طرح کے معاملات کرتی، روڈ کو کھول دیتے یا لوگوں کی ہیلپ کرتی تو یقینی بات ہے کہ یہ جانیں ضائع نہ ہوتی۔ ابھی تو وہ ڈسٹرکٹ بننے جا رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی، ڈسٹرکٹ بننے جا رہا ہے، فائدہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں کی جو لوکل لوگ ہیں جن کو زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے اس ٹورزم سے، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ توجہ دیں، وہاں کی لوکل انتظامیہ پہ زور دیں کہ اس وہاں کے آلات کو یا روڈ کو یا موسمی آلات کی وجہ سے جو بھی وہاں معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے، ان پہ خصوصی توجہ دی جائے۔ آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے سیر و سیاحت کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، ہم تو یہی پیغام دیں گے کہ آپ لوگ آئیں، سارے پاکستان میں لوگ مری جیسے نہیں ہیں، ناران کاغان کے لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں، سوات کلام کے لوگ مہمان نواز لوگ ہیں، آئیں دیکھیں، یہ پاکستان ایک حسین ملک ہے، اس کو آپ فارن کنٹری میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، سوئٹزرلینڈ ہو گیا یا اور بھی ملیشیا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، دبئی ہے، وہاں لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں، تو میرے خیال میں ہمارا پاکستان ان سب سے آگے ہے۔ کتنے عرصے سے آپ اسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں؟ میرے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں جی اس میں۔ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میرا تعلق مانسہرہ سے ہے۔ مانسہرہ کا آگے تحصیل کون سی ہے؟ مانسہرہ تحصیل بھی مانسہرہ، ضلع بھی مانسہرہ۔ اچھا، آج کل سیٹلمنٹ اسلام آباد میں ہے؟ جی جی، اسلام آباد میں۔ تو ہے یہ منافع بخش کاروبار؟ انشاءاللہ جی، یہ منافع بخش کا کاروبار ہے، بلکہ یہ اگر توجہ دی جائے اس پہ ٹورزم پہ تو ہمارا علاقہ ماشاءاللہ یہ دنیا کا حسین ملک ہے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ 4 موسم ہیں، اور یہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے جی۔ بہت خوبصورت بات ہے انہوں نے کہی جی کہ سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہمارا علاقہ ہے، سیر و سیاحت کے حوالے سے پرامن علاقہ ہے، خوبصورت لوگ ہیں، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، اور اگر قدرت کی رانائیاں دیکھنی ہو، حسین مقام دیکھنے ہو تو وہ ہزارہ ڈوی ان کو دیکھنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں۔